شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حصہ 2 پارٹ 2۔ مینا کی جانب سفر اور شیطان کی چالیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت ہاجرہ کے پاس لے آئے۔ فرمایا، ہے ہاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کیجیے۔ ممتا کے مقدس، شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے حوالے کیا۔ اسی اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک دیودار چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر مینا کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھس گیا۔ ابھی آپ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پیر ورگلانے کے لیے موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم نے دوبارہ کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھسا، لیکن آپ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھس گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے ریتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ شیطان حضرت ہاجرہ کی خدمت میں۔ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ تینوں مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوجی اور وہ عورت کا بیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت ہاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے اسماعیل کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم تمہارے لخت جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی مینا میں لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا، وہ یہ سب اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرمانبرداری کی پے کر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل قربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول فرمائی۔ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس مینا کی جانب چل پڑا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر کاک ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔
وادی مینا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شگاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تہلیل میں مصروف ملائکہ، اللہ کی راہ میں اپنے متاع عزیز کی قربانی کا محیر العقول منظر دیکھنے میں مہوتے، مکے سے آنے والے کرم افواہیں بھی مینا کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت، تسلیم و رضا، صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت پدری کے امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ صبر و استقامت کے کوہ گراں والد نے گوشت جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لگتے جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی میں جوش آئی۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنی خواب سچا کر دکھایا۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورہ صافات۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے اس بے مثال جذبہ ایثار، اطاعت و فرما برداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا و صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور اپنے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت و قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔